بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح سے پہلے جو واقعات وقوع پذیر ہوئے وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، ضرور سماعت فرمائیے گا۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بیٹا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر پھر مجھے شرم آتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، جو آپ کے دل میں ہے وہ دل کھول کر کہہ دیجئے، اور میں تو آپ کے برخوردار کے برابر ہوں۔ پھر ابو طالب نے کہا کہ تمہارے باپ تو مر گئے اور تمہاری ماں بھی مر گئی ہیں، اور دونوں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑ گئے، اور میرے پاس بھی دولت نہیں ہے کہ تم کو کہیں بیعہ دوں۔ اب صلح یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ دختر خویلد بہت مالدار ہے اور نوکر چاکر بھی بہت رکھتی ہے اور نہایت مناسب سمجھ کر اجرت بھی دیتی ہے۔ اگر اس کے پاس تم نوکری کرو گے تو اس کے رویے سے جو تم کو منافع ہوگا پھر تم کو بیعہ دوں گا اور اس طرح سے اپنی چشم روشن کروں گا۔ بتاؤ اس امر میں تمہارا کیا خیال ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے اپنے پاک خیالات سے آگاہ کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی بات نہ مانوں، اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ آپ میرے حق میں کریں گے انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا۔ پھر ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر خدیجۃ الکبریٰ کے در پر گئے۔ اندر سے غلام نے آ کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ابو طالب نے کہا کہ تم خدیجہ سے جا کر کہو کہ ابو طالب تمہارے دروازے پر کھڑا ہے اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہے۔ یہ باتیں سن کر اس غلام نے جا کر خدیجہ سے کہیں۔ وہ بولی کہ ان کو اندر لے آؤ۔ پھر ان کا وہی غلام آیا اور ابو طالب سے کہا کہ آپ کو اندر بلاتی ہیں۔ پھر آپ ابو طالب اپنے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اندر گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ خدیجہ ایک تخت پر بیٹھی تھی اور تقریباً 70 کنیزیں ان کی خدمت میں کمر بستہ کھڑی تھیں۔ خدیجہ نے ابو طالب سے کہا کہ آپ نے یہاں آنے کی کیوں تکلیف کی اور اس وقت آپ کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، برادر زادہ ہے، اور اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ اگر آپ ان کو اپنی سرکار میں بطور نوکر رکھیں تو فیض عام سے آپ کے یہ بھی بہرہ مند ہوں گے اور پھر دعا کریں گے۔ یہ سن کر خدیجہ نے کہا اس سے اور کیا بہتر ہے، بہت اچھا، آج سے میں نے ان کو نوکر رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت کرم علی وجہہ سے خدیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھی، لیکن ان کا شوہر مر گیا تھا اور وہ بیوہ تھی اور بہت زیادہ دولت مند تھی۔ اسی وجہ سے وہ تاجر بھی ہر سال لوگوں کو مال و اسباب دے کر شام و بصرہ کی تجارت کو بھیجتی تھی، اور ایک غلام ان کا میسرہ نامی تھا، اس کو انہوں نے آزاد کیا تھا اور تجارت کے واسطے اس کو بھیجتی تھیں، اور باقی جتنے نوکر خدمتگار غلام تھے سب اس کے حکم کے تابع تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ نے بالا خانے سے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ایک ابر سایہ دار ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزدیک بلا کر بکریوں کی پاسبانی پر مقرر کیا۔ تھوڑے دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کی برکت سے خدیجہ کی بکریاں آگے سے زیادہ ہونے لگیں اور بہت دودھ بھی دینے لگیں۔ بس خدیجہ کی نگاہ ہمیشہ رسول خدا پر تھی۔ وہ ہر روز دیکھتی تھیں ایک ابر آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ ڈالے ہوتا تھا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں ہر درخت اور جمادات سلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔
اس کے علاوہ اور بھی کرامات و علامات کتاب توریت میں دیکھ کر کہتی تھیں کہ یہ جو ان قوم قریش میں بڑا بزرگ ہوگا، اور آپ چونکہ بہت زیادہ دیانتدار اور امانتدار اور راست گفتاری میں مشہور معروف تھے، اس لیے آپ کو امین کہتے تھے۔ اور جب سن آپ کا 20 برس کا ہوا تو خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ تم اس سال میرے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت میں جا سکو گے؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا، میں جاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اجرت مقرر کر کے تجارت کو بھیجا، اور بعض نے مختار میسرہ کو کہا، اور اکثر کا قول یہ ہے کہ خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک مختار بنا کر اور اپنے شوہر کی پوشاک پہنا کر ملک شام کی طرف بھیجا، اور غلام میسرہ کو کہا کہ جو حال راہ میں گزرے یاد رکھنا، اور پھر بلا فرق سرموں کے مجھے آ کر بیان کرنا، اور جو کام محمد امین کرنا چاہیں اس میں تم مانے اور مزاحمت مت ہونا۔ غرض جو سوداگر نوکر چاکر خدیجہ کے تھے وہ سب کے سب رسول خدا کے ہمراہ گئے، اور جب وہ مکے سے باہر نکلے تو وہ لوگ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہنس کر کہنے لگا کہ خدیجہ تو بہت نادان ہے، کیونکہ جس شخص نے کبھی اپنی عمر میں تجارت نہیں کی اور راہ و رسم خرید و فروخت کی نہ جانے اس کو مختار کر کے تجارت میں بھیجا ہے، یہ تو محض نادانی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رسول خدا کا قافلہ سب سے آگے نکل گیا، اور راہ میں کرامات بھی ظاہر ہوتی رہیں۔ جب آفتاب گرم ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ابر آ کر سایہ کرتا تھا۔ سبحان اللہ! یہ کیفیت اپنی آنکھوں سے میسرہ غلام دیکھتا تھا، پھر حیوانات اور اشجار اور جمادات سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیماً سجدہ کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سفر برابر طے کرتے چلے جاتے تھے۔ جب ملک شام کے متصل نزدیک معبد خانے راہب کے پہنچے، اور اس کا نام بحیرہ راہب تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ جب آفتاب طلوع ہوا یعنی دھوپ نکلی، اس وقت درخت نے ابھی جھک کر سایہ کیا۔ بحیرہ راہب نے جب دیکھا تو اپنے عبادت خانے سے نکل کر سوداگروں سے جا کر پوچھتا تھا، جو جوان اس درخت کے نیچے سوتا ہے کون ہے؟ میسرہ غلام نے کہا، میرا مختار ہے۔ یہ سن کر اس راہب نے میسرہ سے کہا کہ خبردار، تم ان کو بطور سوداگر اور مختار کے نہ جانو، بلکہ یہ تو پیغمبر خدا نبی آخر الزماں ہیں اور تمام موجودات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تب راہب، غلام، میسرہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ راہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک چوم کر کہا، مجھ کو نشان پیغمبری کا معلوم ہے، اور بندہ اس وقت امید قوی کرتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو حضور کا کتف مبارک دیکھے، چونکہ آپ کی آمد کی خبر میں نے کتاب توریت میں پڑھی ہے، اور اسی طرح کی نشانی کتاب انجیل میں بھی موجود ہے کہ آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے دونوں مونڈے مبارک دکھائے۔ سبحان اللہ! جب چشم راہب کی اس سے روشن ہوئی، اس وقت کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور کہا کہ آپ کے آنے کی بشارت توریت و انجیل نے دی ہے۔ اور میسرہ غلام سے کہا، اے میسرہ، محمد آخر الزماں کو یہودیوں سے بچاؤ۔ اور ابو سفیان کو تاکید کی۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ میرا چچیرا بھائی ہے، ان کی نگہبانی اور خبرداری مجھ پر واجب ہے۔ الغرض بحیرہ راہب نے مختلف اقسام کے تحفہ جات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر حاضر کیے، اور پھر سب کو دعوت دے کر کھلایا۔ اس کے بعد ان سوداگروں نے وہاں سے کوچ کیا۔ آگے جا کر
دو راہ پر جا پڑے، ایک راہ نہایت خوف کی تھی اور دوسری بے خوف و خطر، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب راہ اختیار کی اور اسی راہ میں خوف تھا، اور ابو سفیان نے دوسری راہ اختیار کی اور اس میں کوئی خطرہ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، کیا خدیجہ کا مال سب برباد کرو گے اور اس راہ سے اپنے آپ کو بھی ہلاک کرو گے؟ تم اس راہ میں مت جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خدا حافظ و ناصر ہے، یہ کہہ کر تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منزل راہ طے کی جس مقام میں پانی نہ تھا، وہاں منزل کے میسرا نے حضرت سے عرض کی، اے حضرت، قافلہ ہمارا بغیر پانی کے ہلاک ہونے کو ہے۔ یہ آواز سن کر حضرت اپنے خیمے سے نکل کر بہت متحیر ہوئے اور پھر ایک درخت سبز کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے مناجات کی کہ یا اللہ، مجھ بندہ یتیم پر تو رحم و کرم فرما، میری فریاد سن لے اور کسی نہ کسی صورت سے آب شیری ہم کو عنایت فرما۔ چنانچہ اس کے بعد ایک آواز غیب سے آئی کہ میرے پیغمبر، کئی قدم آگے بڑھو اور آخر قدم پر ایک کنواں کھودو، وہاں سے آپ کو آب شیری ملے گا۔ یہ خبر سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر ایک کنواں کھودا۔ خدا کے فضل و کرم سے پانی صاف اور شیریں نکلا اور سب قافلے نے آسودہ ہو کر پانی پیا۔ دوسرے دن پھر وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر کیا دیکھتے ہیں کہ کئی بیمار مجروح اونٹ بدن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری عیادت کے لیے بھیجا ہے، آپ ہم پر مہربانی کیجیے۔ پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فریاد سن کر اپنی یتیمی کو یاد کر کے بہت روئے اور اپنے اونٹ پر سے اتر کر ان اونٹوں کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ خدا کے فضل سے وہ سارے اونٹ اچھے ہو گئے اور جو ان کو بیماری تھی وہ جاتی رہی۔ پھر آپ نے وہاں سے کوچ کیا۔ برس قلیل آپ شام جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سارا مال فروخت کر ڈالا اور اس مال میں منافع بھی بہت ہوا۔ اس کے بعد آپ نے پھر مال خریدا اور مکے کی طرف مراجعت فرمائی، اور تقریباً 20 دن کے بعد ابو سفیان ملک شام پہنچے، اور ابو سفیان نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ آپ چند روز یہاں اور ٹھہر جائیے کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے میں دیر نہ کی، اور آپ جب مکے کے قریب جا پہنچے، میسرہ غلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ محمد امین، آج کئی برس ہوئے ہم خدیجہ کے مال سے تجارت کرتے ہیں، اب کی دفعہ جیسا منافع ہوا کئی برس سے نہیں ہوا۔ آپ جائیں، سلامتی اور نفع کی خبر خدیجہ کو دیجیے تاکہ ہم سب کو سرکار سے کوئی خلعت بطور انعام ملے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمائی۔ پھر اس میسرہ غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح سے زیبائش و آراستہ کر کے ایک اونٹ پر سوار کر کے مکے میں بھیجا، اور خدیجہ بھی آپ کا انتظار کر رہی تھیں اور آپ کے آنے والے راستے کو دیکھتی رہتی تھیں۔ اسی اثنا میں انتظار میں ایک شتر سوار دیکھا، دور سے آتا ہے اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے ہے، ہیبت اور شکوہ ان کے چہرے پر ہویدا ہے۔ یہ دیکھ کر خدیجہ نے کہا، اور جب شتربان خدیجہ کے دروازے پر آیا تو معلوم ہوا کہ محمد امین اپنے سفر تجارت سے واپس آئے ہیں۔ خدیجہ نے ان لوگوں سے کہا کہ جا کر دیکھو، یہ وہی سوار ہے جو ہم نے دور سے دیکھا تھا۔ وہ بولے، ہاں جی، یہ وہی شتر سوار ہے جس کو آپ نے دور سے آتے دیکھا تھا۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کے پاس جا کر منافع تجارت اور سلامتی کی راہ لی اور قافلے کی خوشخبری دی۔ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ
کہ آپ جا کر میسرہ غلام کو بھی لے آئیے، کیونکہ اس کو خوب معلوم ہے حقیقت اس کی۔ جب مکے سے سوداگروں کے ساتھ سفر میں تشریف لے گئے تو خدیجہ ان کو دیکھ رہی تھیں، اور جب میسرہ اور سوداگروں کے ساتھ تشریف سفر سے لائے تب بھی دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی صورت و سیرت پائی، اور باقی دوسرے لوگ اس حال سے غافل تھے۔ اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لائے پھر خدیجہ نے میسر غلام سے سب احوال راہ کا اور منافع خرید و فروخت کا پوچھا۔ اس نے کہا کہ اے سیدہ، ہم نے کبھی آسائش و راحت نہیں دیکھی جو حضرت محمد امین کے ساتھ ہے۔ میں ان کی کیا صفت بیان کروں، وہ تو ایک صاحب کمال مرد کامل ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تمام اشجار و جماعت نے ان کو تعظیماً سجدہ کیا۔ قرض دریافت کرنا راہب کا اور سایہ دینا ابر کا حضرت کے سر پر، اور پانی نکالنا کنواں کھود کر، اور اچھا کرنا خدا کے حکم سے اونٹوں کو جو شدید محرومانہ صورت میں پڑے تھے، اور بہت زیادہ منافع ہونا تجارت میں۔ یہ سب باتیں میسرہ غلام نے خدیجہ سے کہیں۔ یہ سنتے ہی خدیجہ ایک دل سے ہزار ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں، اور ان کی خدمت دل و جان سے ہر وقت کرتی رہیں، اور کسی وقت بھی ان کی خدمت سے غافل نہ رہیں۔ بس جب اسی طرح چند روز گزرے تو ایک دن حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے حضرت، آپ نے بیاہ کیا ہے یا نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ بولی اگر مجھ عاجزہ سے نکاح کریں اور اپنی خدمت میں لاویں تو میں اپنی باقی عمر آپ کی خدمت میں صرف کروں اور پھر سعادت دارین حاصل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یہ کام بدوں اجازت چچا ابو طالب کہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اس کا پیغام میرے چچا ابو طالب کے پاس کرو، اور مجھ کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ نے بہت سا ہدیہ اور تحائف ابو طالب کے پاس بھیجے، اور ساتھ ہی خواستگاری اپنے کام کی، اور کئی دفعہ جداگانہ اچھی اچھی پوشاکیں نفیسہ اور اجناس ابو طالب کی بیوی کے پاس اس کام کے واسطے بھیجی۔ اور ابو طالب نے خدیجہ کو جواب دیا کہ عمر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہاری سن سے بہت کم ہے، یہ کام کیوں کر ہو سکے گا؟ خدیجہ نے جب یہ بات سنی پھر ابو طالب کے پاس بہت سا مال و اسباب بطور ہدیے کے بھیجا۔ آخر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر خدیجہ کے ساتھ نکاح کا اذن دیا۔ تب حضرت نے فرمایا اول شرط یہ ہے جتنی مال و دولت تمہاری ہے وہ خدا کی راہ پر مسکین محتاجوں کو دے دینا۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے غلام لونڈی باندی سب کو آزاد کر دینا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا بطریق فقیری اختیار کرنا۔ بس خدیجہ نے شرطیں منظور کی، جتنا مال و اسباب دولت تھی سب خدا کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور تھوڑا مال ابو طالب کو بھی دیا، اور غلام اور لونڈی باندی سب کو آزاد کر دیا، اور پھر درویشی اختیار کر لی۔ اور بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ خدیجہ نے 2 آدمی قریش کے جو معتبر سمجھے جاتے تھے ان کو بلا کر گواہ کیا، اور انہیں سب کے سامنے مال و اسباب اور نقوہ 2 ظروف باقی جتنا تھا سب کا سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، اور اپنا مالک و مختار کیا، اور پھر کہنے لگی کہ مجھے ان چیزوں پر کچھ دعویٰ نہیں، تم لوگ اس بات کے گواہ رہو۔ اب چاہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے واسطے رکھیں، پر پھر اس کو راہ اللہ میں دے ڈالیں، اس کا کچھ دعویٰ مجھ کو نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب خدیجہ کے کہنے سے ورقہ بن نوفل جو خدیجہ کا چچیرا بھائی تھا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس کے پاس گئے، اور وہ اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ عیش و نشاط میں مست تھا۔ اس پر سلام علیک کیا، سب نے جواب دیا، اور ابو طالب کی تعظیم کے لیے کرتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ ورقہ بن نوفل رسول خدا کو دیکھ کر اس وقت بولا اے محمد امین، میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں،
اب میں تم کو دوست رکھتا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت مطلوب ہو تو آپ ضرور فرمائیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ میں اس وقت اس واسطے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم بہن ختیجہ کے ساتھ میرے بھتیجے محمد کو بیاہ دو۔ بس اس وقت وہ نشے میں مدہوش تھا اور اس نے حاضرین مجلس سے کہا کہ اے قریشیوں، تم لوگ سب کے سب اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے ختیجہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیاہ دیا۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو قبول کیا۔ خبر میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے 25 سال کی تھی اور ختیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ پھر دوسرے دن ورقہ بن نوفل فجر کے وقت خواب ہستی سے اٹھ کر ختیجہ کو گالیاں دینے پر مستعد ہوا۔ ختیجہ نے کہا، اے بھائی، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا عیب دیکھا؟ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو ان کے برابر نیک نیت، صلاح پسند اور زہد و تقویٰ میں کوئی نہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور کسی بات کی آرزو نہیں ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اچھا کیا، محمد تم سے راضی ہیں؟ بولی ہاں وہ راضی ہیں۔ پھر کہا تم بھی محمد سے راضی ہو؟ بولی ہاں میں بھی اچھی طرح ان سے راضی ہوں۔ تب ورقہ بن نوفل نے کہا اچھا اب میں بھی راضی ہوں۔ بس ختیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہیں۔ جب پیغمبر خدا نے نیک کاری میں کمر باندھی، افضل باری سے اس سال پانی بہت برسا، یہاں تک کہ دیوار کعبہ پر بھی نقصان آ گیا۔ یہ دیکھ کر قریشیوں نے بھی ارادہ کیا کہ کعبے کی 4 دیواری توڑ کر اثر نو بنا دیں، مگر وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے اور اس میں متردد رہتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے چاہا کعبے کے اندر عود جلا دیں، خدا کی مرضی سے اس پر آگ غیب سے آ گری۔ بعض جگہ جو کعبے کے اندر کی تھی وہ سب جل گئی۔ اہل قریش نے پھر اتفاق کیا کہ کعبے کی دیوار توڑ کر اثر نو تعمیر کریں، لیکن وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے اور اس وقت قوم کا سردار ولید ابن مغیرہ تھا۔ وہ بولا کہ ہماری نیت خدا کو اچھی طرح معلوم ہے، ہم کعبے کو توڑ کر دوبارہ بنا دیں گے، اور یہ تو موجب آبادی ہے کہ نہ کہ خرابی۔ اس بات میں قبائل عرب میں 4 فرقے ہوئے اور بات یہ طے پائی کہ ہر ایک فرقہ ایک ایک رکن کعبے کا توڑ کر تعمیر کریں۔ بس چاروں فرقوں نے متواتر دور سے کھڑے ہو کر دیوار کعبہ کو دیکھا کہ اس کو کس طرح سے توڑا جائے، اور 5ویں دن ولید ابن مغیرہ اپنے ہاتھ میں لے کر دیوار کعبہ کے پاس گیا، اور اس کے ساتھ بنی مخزوم بھی تھے۔ ولید ابن مغیرہ نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو خوب جانتا ہے۔ یہ کہہ کر کعبے کی دیوار پر تبر مار کر اس کو گرا دیا۔ جب اور لوگوں نے دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ نے کعبے کی دیوار توڑ دی، پھر سب قبیلے متفق ہو کر کہنے لگے کہ ہم سب آج دیوار پر تبر نہیں لگائیں گے، دیکھیں آج کی شب ولید ابن مغیرہ پر آفت نازل ہوتی ہے یا نہیں، پھر ہم سب مل کر تینوں دیواریں توڑ ڈالیں گے۔ جب انہوں نے ولید ابن مغیرہ کو سلامت دیکھا تو پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کی دیوار جو مقرر تھی توڑ ڈالی، اور باندازہ قدم با قدم زمین کھود کر نیچے سے پتھر لگا کر دیواریں کعبے کی اٹھائیں تاکہ صدمہ سل سے محفوظ رہے۔ اور حجر الاسود کو دیوار پر اٹھاتے وقت سب قبیلوں میں تنازع ہوا۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ اور بنی زہرہ اور بنی مخزوم، ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ان میں سے ہم کو فضیلت زیادہ ہے۔ ان لوگوں سے یہاں تک کہ سخن درازی ہوئی، اور پھر ایک مدت تک برابر یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دوسرے پر پتھر مارنے لگے۔ آخر میں بات اس پر ختم ہوئی کہ ایک روز لڑائی کا وعدہ کیا جائے، فلاں دن آپس میں لڑائی ہوگی، لیکن دانش مندوں نے اس بات سے منع کیا کہ اس سے باز آؤ، اور آپس میں لڑائی کرنا اچھی بات نہیں، اور ہم تمہیں اعلیٰ قسم کی تدبیر بتاتے ہیں جس سے تمہارا آپس کا جھگڑا مٹ جائے گا اگر تم لوگ مل کر اس پر عمل کرو، اور وہ ہے کہ اول جو شخص صبح کو کعبے کے حرم کے دروازے پر آئے تم اس کو منصف مقرر کر دو،
اور وہ جو کہے وہ مانو اور پھر اس پر عمل کرو۔ یہ بات جب سب نے سنی اور بہت غور و فکر کرنے کے بعد سب نے راضی ہو کر کہا بہت اچھا، وہ جو کہے گا ہم اس کو ضرور مانیں گے۔ چنانچہ صبح کو سب سے اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں حاضر ہوئے۔ پھر ہر کوئی کہنے لگے آج صبح سب سے اول محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آئے، ہم ان کو ہی اپنا حاکم و منصف مقرر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے واسطے فرمائیں گے ہم اس کو ضرور تسلیم کر لیں گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت عملی کی کہ ایک چادر زمین پر بچھا دی، پھر حجر اسود کو وہیں اس چادر پر رکھا اور 4 قبیلوں میں سے ایک آدمی کو طلب کیا، اور ان سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہر ایک کونا چادر کا پکڑ کر کعبے کی دیوار کے پاس لے جاؤ، اس طرح سے 4 قبیلے اس پتھر کے اٹھانے میں مساوی ہوں گے۔ پھر سب نے اسی طرح سے چادر پکڑ کر حجر اسود کو اٹھا کر اس رکن کے پاس کہ جہاں سب ہیں لے گئے، اور کہنے لگے ایک متبرک بزرگ چاہیے کہ وہ تنہا حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کعبہ پر رکھ دے۔ اور چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سب راضی تھے، کہنے لگے کہ اگر کوئی حجر اسود کو تنہا اٹھا کر کعبے پر رکھے تو اس وقت محمد ابن عبداللہ سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 قبیلوں نے کہا کہ آپ خود ہی اس حجر اسود کو تنہا اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر نصب کر دیجیے۔ چنانچہ رسول خدا نے اس حجر اسود کو اکیلے ہی اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا، جہاں اب بھی اسی جگہ پر نصب ہے، جہاں خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر سے فراغت ہوئی اور چھت اور دروازے باقی رہے، اس واسطے کہ مکے میں لکڑی میسر نہ تھی اور اس وقت کوئی وہاں نجار بھی نہ تھا۔ ان ایام میں نجاشی بادشاہ حبش نے ارادہ کیا کہ معبد خانہ بنا کر عبادت کرے، تب لکڑی اور ہتھیار اور نجار استاد اور کاریگر کشتی سے ملک شام میں بھیجے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ دریا میں کشتی آتے وقت راہ میں ڈوب گئی، اور آدمی جتنے کشتی پر تھے کوئی لکڑیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بہتے بہتے موج دریا نے ان سب کو لکڑی سمیت کنارے پر لگا دیا۔ قوم قریش نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً ہی ابو طالب کو لکڑی خریدنے کو بھیجا۔ جب ابو طالب گئے تو لکڑی والوں نے ان سے کہا کہ جب تک ہم اپنے بادشاہ کو اس بات کی اطلاع نہ کریں گے تب تک ہم اس کو اختیار نہیں کہ ہم لکڑی وغیرہ بیچیں۔ پھر انہوں نے ایک نامہ بادشاہ کے پاس بھیجا، اور اس کا بادشاہ نے جواب یہ لکھا کہ مال خزانے میں جتنا تمہارے پاس ہے وہ سب لے جا کر کعبے میں خرچ کرو۔ تب بادشاہ کا حکم پانے سے لکڑیاں کعبے کی چھت اور دروازوں پر لگائیں، پھر خانہ کعبہ بفضل خدا درست ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔